باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا فَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ابھی جو ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے قربانی کے حوالے سے، اور اس میں ہم پڑھیں گے قربانی کا مفہوم اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوے کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس تناظر میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک قربانی کا حکم دیا ہے اس کو دیکھیں گے، اور پھر آخر میں انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے کچھ موٹے موٹے مسائل اور موٹی موٹی باتیں کو دیکھیں گے۔ دیکھیں قربانی کا مفہوم کیا ہے، قربانی کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ جو قربانی کا، جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں یہ ان کے لیے ہے، اس کا مادہ ہے قاف را اور با، اور اس مادے سے جو الفاظ بنتے ہیں ان کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ قریب ہونا، یعنی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں یا اس مادے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ قربانی کی اصطلاح جو لفظ قربان سے بنی ہے، جس کے معنی ہے ہر وہ شے جسے اللہ کی راہ میں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے پیش کیا جائے، یعنی ہر وہ چیز جس کو اللہ کی راہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پیش کیا جائے وہ قربانی ہے۔ وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے۔ تو اس لفظ قربان سے قرآن مجید نے بہت سے آیات جو ہے وہ مزین کی ہیں۔ کچھ میں آپ کے سامنے آیات بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے قربان کا جو ہے وہ صحیح مفہوم آ جائے۔ دیکھیں سب سے پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں وہ جو حابیل اور قابیل دو بھائیوں کا معاملہ تھا، اس حوالے سے جب یہ معاملہ آیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، یہ قربان لفظ استعمال ہوا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات حق کے ساتھ سنائیے یا بتائیے کہ جب ان دونوں نے کچھ قربانیاں پیش کی تو قربان کا لفظ یہاں پر قرآن مجید میں اس معنوں میں یہاں پر استعمال ہوا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں یہ لفظ استعمال ہوا، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ پیش کرے تأکلہ النار، جس کو آگ کھا جائے۔ یعنی ان کی شریعت میں یہ تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوتی تھی، وہ قربانی کرتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس کو کھا کے لے جاتی تھی، اس کی قربانی قبول ہوتی تھی۔ یعنی ہمارے لیے تو بڑی آسانیاں ہیں نا کہ آج معلوم نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کس کی قبول ہوئی یا نہیں، سب یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قبول ہوتی ہے، یہ پازیٹیو ہے۔ اگر یہ کسی کو معلوم ہو جاتا کہ میری قبول نہیں ہوئی ہے تو معاشرے میں دیکھیں اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت خوبصورتی کا پہلو یہ رکھا قربانی کے اندر۔ اسی طرح سورہ توبہ کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا، قربات عند اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ آئیں تو آپ ان کی دعاؤں کا ذریعہ بنے تاکہ یہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو یہ ان معنوں میں استعمال ہوا قرآن مجید میں۔ لیکن ایک ہے فقہی اعتبار سے قربانی، یعنی ایک خاص عمل جس کو ہم قربانی جانتے ہیں وہ کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ وہ جانور جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یا شکرانے کے طور پر یا کسی کوتاہی کے کفارے کے طور پر ذبح کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں اس کے لیے لفظ ہدی، وہ قربانی جو حدود حرم میں پیش کی جاتی ہے۔ حدود حرم یعنی جو لوگ وہاں حرم کے اندر جا کر، جہاں حرم کی حدود متعین ہے اس کے اندر جا کے کرتے ہیں، یا نسک، وہ قربانی جو دنیا کے کسی خطے میں بھی پیش کی جاتی ہے کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ دو معنی ہیں، جو ایک ہدی، وہ لوگ جو حدود حرم میں جا کے قربانی کرتے ہیں، جیسے جو لوگ ہم جیسے لوگ جہاں سے جو جاتے ہیں، جو حج تمتع کرتے ہیں یعنی حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ وہاں پر قربانی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ یہاں ہوتے ہیں وہ نسک یعنی پوری دنیا کے لیے جو میرے اور آپ کے لیے قربانی ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ ان الصلاتی
یہ جو الفاظ آئے ہیں، و نسکی و محیایا و مماتی، اس میں بھی یہ الفاظ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کو ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تمہیں روک لیا جائے، یعنی راستے میں گھیر لیا جائے، تم عمرے کے لیے حج کے لیے جا رہے تھے، تو پھر جو بھی تمہیں قربانی میں سے میسر ہو اسے پیش کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اس وقت تک ٹین نہ کرواؤ جب تک جو ہے وہ قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے، یعنی قربانی اللہ تک نہ پہنچ جائے، حدود حرم کے اندر جا کر اس کی قربانی نہ کر دی جائے۔ اسی طرح میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھ دی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی یہ قربانی، یہ نماز، یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا شامل نہیں ہے اس میں، دکھاوا ہے اس میں، یہ ہے کہ لوگ کہیں واہ 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 کیسی قربانی کر دی ہے، کتنا بڑا جانور لیا ہے، اور جانور کو لے کر پہلے پورے شہر میں گھمایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، ٹیکا بٹھایا جائے، آہا کیا ملک صاحب نے تو کمال ہی کر دیا ہے اس دفعہ، اور ٹی وی پہ آ کر جناب انٹرویوز دیے جائیں کہ ہم نے قربانی کی، اس کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی جائیں نیٹ پر، فیس بک پر، کہ ہم نے قربانی کی، اونٹ ذبح کیا، یہ کیا۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، یعنی جدید چیزوں سے ہم کتنے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور قربانی جو کہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے اس کو ہم دکھاوے کا سبب بنا کر، ریا کا سبب بنا کر اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ کی رضا ہے، اس میں بڑی عاجزی اور انکساری کا پہلو ہونا چاہیے۔ اب اس قربانی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، قربانی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے امتحان بنایا ہے اس دنیا کو، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں کون ہے جو اعمال اچھے کرتا ہے، تو ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی دی ہے ہمیں۔ اس کے لیے اور نماز روزہ بھی ہے، لیکن اس کے لیے ایک قربانی کا عمل بھی ہے کہ ہم اس کو ادا کریں۔ خود قرآن مجید میں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی اللہ تعالیٰ ہی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون ہے عمل کے اعتبار سے بہتر۔ یہ موت اور زندگی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان پیدا ہوا اور ساری زندگی دنیا کماتا رہا اور مر گیا، ہم نے اس کو پھینک دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی مقصد کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ہو از دا بیسٹ، کون ہے جو بہتر اعمال لے کر آتا ہے، کون ہے جو میری خاطر جیتا ہے اور کون ہے جو دنیا کی خاطر جیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے اس زمین پر جو کچھ بنایا اس کو زیب و زینت بنایا، زینت ہے وہ سب، کس لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم آزمائیں گے ان میں سے کون ہے عمل کے اعتبار سے اچھا، ہم دیکھیں گے یہ خوبصورتی ہے اس لیے ہم نے دنیا کو زینت اور خوبصورتی سے سجا دیا، کون ہے جو ہماری طرف آتا ہے اور کون ہے جو دوسروں کی طرف جاتا ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا کل زمیں ہستی سے تو برا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ میری اور آپ کے پاس جو زندگی کے اب تھوڑے سے لمحے رہ گئے ہیں، یہ اصل میں اللہ نے مجھے اور آپ کو امتحان کے لیے دیے، اور اس امتحان کے دو بڑے گوشے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے امتحان کی زندگی بنائی ہے۔ اس امتحان کے دو بڑے گوشے ہیں، ایک گوشہ ہے فکر و نظر کا امتحان، فکری طور پر، عقیدے کے طور پر انسان کے ذہن اور عقل کس کو رب مانتی ہے، اور دوسرا ہے عمل کا امتحان، عمل میں پریکٹیکل لائف میں یہ کس طرف جا رہا ہے۔ ویسے تو فکری طور پر اللہ ایک ہے، اللہ ایک کے نعرے لگاتا ہے، لیکن عملی طور پر اللہ ایک مانتا بھی ہے یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ یعنی یہ دو بڑے گوشے ہیں امتحان کے، فکر و نظر کا امتحان اور عمل کا امتحان۔ اب یہ جو فکر و نظر کا امتحان ہے اس کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بڑا حسین، بڑا پرکشش بنایا ہے تاکہ امتحان ہو کہ انسان دنیا کو محبوب بناتا ہے یا اللہ کو محبوب بناتا ہے، یعنی محبوب کون ہے پتہ چلے نا۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اگر یہ دنیا حسین اور پرکشش نہ ہوتی
تو پھر اس کی طرف کون جاتا جی؟ اب یہ حسین اور پرکشش ہے تو اس کو چھوڑنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے نا، اس سے اتنا ہی لینا جتنی کی دنیاوی ضرورت ہے، اور باقی اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی طرف لگانا. تو معلوم ہوگا کون ہے جو اللہ کو محبوب بناتا ہے اور کون ہے جو دنیا کو محبوب بناتا ہے. مجھے اور آپ کو بھی اس وقت سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رائٹ ناؤ، ابھی اسی وقت اگر ہمیں موت آ جائے تو کیا ہم اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کو محبوب مانتے ہیں یا دنیا کو محبوب مانتے ہیں؟ یعنی یہ ہر بندے کے اندر میزان ہے، خود وہ دیکھے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. یہ ہے فکر و نظر کا امتحان کہ اللہ محبوب ہے یا دنیا محبوب ہے. اب ہے عمل کا امتحان. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی صلاحیتیں، اپنے مال، اپنی جان کس کی خاطر لگاتا ہے. میرے لیے لگاتا ہے یا دنیا کے لیے لگاتا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ عمل کا امتحان. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنے مال اور اپنی جان کو کس کے لیے لگاتا ہے، اور دونوں امتحانات میں کامیابی کا ذریعہ ہے قربانی. فکر و نظر کے امتحانات میں بھی کامیابی قربانی کے ذریعے سے اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا. عمل کا امتحان میں بھی کامیابی ہو جائے گی اگر ہم قربانی کو اس کی جو بھی معاملات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ادا کریں گے. تو پھر یہ دونوں امتحانات کے جو گوشے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو اگلی بات ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے. دیکھیں فکر و نظر کا جو امتحان ہے، اس امتحانات میں کامیابی کے لیے ضروری ہے مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے. فکر و نظر کا امتحان یعنی عقیدے کے طور پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہماری نزدیک سب سے محبوب اللہ بن جائے. تو ہمیں ہر شے کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کرنا ہے. یہ ہے فکر و نظر کے امتحان میں کامیابی کا ایک نقطہ، ایک معمولی سا نقطہ جو اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہر شے کی محبت کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا جائے. جیسے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. یعنی اللہ دل میں بس جائے. اللہ دل میں بس جائے گا تو پھر ہر چیز کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو جائے گی. اگر اللہ دل سے نکل جائے گا تو پھر ہر چیز کی محبت دل میں آ جائے گی، اللہ کی محبت نہیں ہوگی. اس طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. سوچنا پڑے گا کہ ہمارے دل میں کون ہے. اور یہ بھی نوٹ کیجئے ایک وقت میں ایک دل میں ایک محبت ہو سکتی ہے. یا اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی، یا اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی. یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے. قرآن مجید نے جھنجھوڑ کر بتایا کہ دیکھو تمہارے اندر کس کی محبت ہے. اللہ نے یہ بتایا ہے سورہ بقرہ. ہم تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں نا. مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں نے اور چیزوں پر لگا دیا، قرآن سے دور کر دیا. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، معذرت کے ساتھ. اور ہمارے مولوی حضرات ممبر اور محراب سے اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں کرتے کہ قرآن پڑھو. کیوں؟ پیٹ کا چکر ہے. بیچاروں کی ساری چیزیں وہ کہتے ہیں تم کیوں پڑھتے ہو، ہم پڑھنے والے ہیں نا. تم ہمیں کھلاتے پلاتے رہو، ہم پڑھتے رہیں گے، تمہاری جگہ ثواب کے معاملات ہوتے رہیں گے، تمہارے اگلے پچھلوں کو بھی ثواب کریں گے. تم بس ہمارا خیال رکھو، ہمارا بھی بیوی بچے ہیں ان کا خیال رکھو، تو ہم جو ہے وہ تمہاری جگہ قرآن پڑھتے رہیں گے. اگر ہم قرآن پڑھیں، میرے استاد بیٹھے ہوئے یہاں پر، وہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہمارے ہاں لوگ صرف ایک مرتبہ خود ترجمے سے قرآن مجید پڑھ لیں تو وہ کسی مولوی کے محتاج نہیں رہیں گے. لیکن نہیں پڑھتے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا. دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں، شریک بناتے ہیں، اور ان سے اللہ سی محبت کرتے ہیں. جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے ایسے غیر اللہ سے ان کی محبت ہے. جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے ایسے ان کی غیر اللہ سے محبت ہے. وہ ان کو بڑا محبوب سمجھتے ہیں، اللہ سے اتنی محبت نہیں ہے. لیکن مومن کون ہے، ایمان والے کون ہیں؟
والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے رب سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ یہ شدید ترین محبت کیا ہے؟ ہر شے سے بڑھ کر اپنے رب کو چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں رب سما جائے تو خدا کی قسم دنیا کی محبت سما ہی نہیں سکتی۔ ہم نے کبھی رب کی قدر کرے تو ہم نے، اللہ نے شکوہ کیا قرآن مجید میں اس چیز کا بھی، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی تو قدر کی نہیں ہے جیسے کہ کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کو ایک عام دنیا کی انسانوں کی سطح پر جب لا کے سوچیں گے تو پھر تو یہ پاگل ہو جائیں گے نا۔ اللہ ماروا ہے، اس سے بہت اونچا ہے، کبھی اللہ کو رب مان کر تو دیکھیں۔ اس نے تو کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے بندو تم مجھے پکارو، دیکھو میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں لبیک کہتا ہوں، میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ مجھے کیا، میرا بندہ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اس لیے اقبال نے کہا نا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یہ جو ہم نے اللہ سے رابطے کے لیے بیچ میں پیر پنڈت پروہت بٹھا دیے ہیں کہ یہ ہمارا رب سے رابطہ کرائیں گے، ہم تو بڑے گناہ گار بندے ہیں، ہم کیسے رب سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ اقبال کہتا ہے ان کو ہٹاؤ، اپنے رب سے رابطہ کر کے دیکھو، تمہارا رب تمہارے پاس آ کر تمہاری باتیں سنے گا۔ کرو تو صحیح، رب کو مناؤ تو صحیح۔ تو فکر و نظر کا امتحان بھائی یہ ہے کہ ہر شے میرے پاس جو ہر شے کی محبت اللہ کی محبت سے کم ہو اور اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کا امتحان کیا ہے؟ دیکھیں، عمل کے امتحان میں کامیابی کے لیے یہ ہے کہ مال اور جان جو اللہ نے مجھے اور آپ کو سب کو دی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، وہ بھی اللہ کی خاطر قربان کر دیے جائیں۔ کیوں؟ دیکھیے، مجھے اور آپ کو صحت کس نے دی؟ مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اب اگر ہم وہ مال اللہ کی خاطر لگا دیتے ہیں اور اللہ کی خاطر اپنی جان لگا دیتے ہیں تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذمہ یہ قرض حسنہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ذمہ یہ قرض حسنہ، میں اس سے تمہیں کئی گنا زیادہ واپس لوٹاؤں گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے یا نہیں ہے؟ وہ جب چاہے ہم سے ویسے ہی لے لے، ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا فضل ہے نا۔ اس نے ہمیں کہا کہ تم اپنی جان اور مال کو اپنی آزاد مرضی سے میری خاطر لگاؤ اور میں کیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ سورہ توبہ کے اندر بڑے پیارے الفاظ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ ایک بیع کر لو، ایک سودا کر لو، ایک تجارت کر لو، اور وہ تجارت یہ ہے کہ تم اپنی جان اور مال میرے راستے میں لگاؤ، میں اس کے عوض میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ تم لگاؤ تو صحیح۔ اور اس میں نیکی یہ ہے، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس میں نیکی یہ ہے کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب جب ہم اسوہ ابراہیم پڑھیں گے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی سب سے محبوب چیز قربان کروائی۔ تو یہ نیکی کا چوٹی یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں ہر اس چیز کو قربان کرے جو اسے محبوب ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہم اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی سورہ جس کا مفہوم بیان کیا، سورہ توبہ کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ، بھائی تم جان اور مال لگاؤ، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دوں، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تم میرے ساتھ یہ اشترا بیع کر لو، خرید و فروخت کرو، تم میری خاطر جان مال لگاؤ، میں تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے دوں گا۔ مجھے اور آپ کو جنت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جی چاہیے، تو پھر جان اور مال لگانا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں آگے بڑھ کر یہ خوشی کے ساتھ، خوش سلوبی کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس بات کو سمجھ لیا ہم نے کہ دیکھیں اللہ نے مجھے اور آپ کو جو بات سمجھی ہے اس کا میں مفہوم بیان کرنے لگا ہوں 2 منٹوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امتحان زندگی دے کر بھیجی کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اس امتحان کے 2 بڑے گوشے ہیں، ایک فکر و نظر کا امتحان، ایک ہے عمل کا امتحان۔ فکر و نظر کا امتحان یہ ہے کہ ہر شے کی محبت اللہ کی محبت سے کم رہے، اور عمل کا امتحان یہ ہے کہ ہر شے کو اللہ کی محبت میں لگا دیا جائے۔ اور دونوں کا تقاضا یہ ہے، ہم نے پڑھ لیا کہ ایمان والے شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اپنا جان مال جنت کی وجہ اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں۔
اب ہم دیکھیں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء کی جو داستان حیات ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے کر بھیجی، اللہ کی راہ میں ہر محبوب شے کو قربان کر دینے کی کامل ترین مثال ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی کام کے لیے، کسی امتحان کے لیے پکارا، آپ نے اس امتحان میں کامیابی جو ہے وہ حاصل کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں یہ الفاظ بیان کیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کچھ باتوں سے، کچھ کاموں سے آزمایا، ابراہیم اس آزمائش میں پورے اترے۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اعزاز و سند کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو جب آزمایا وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فکری اعتبار سے بھی آزمایا، عملی اعتبار سے بھی آزمایا، ان کا امتحان لیا۔ کیسے لیا وہ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں کیسے کیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آزمایا، فکر و نظر اور عقل و شعور کا امتحان کیسے لیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں شرک کا گھٹا توپ اندھیرا تھا، ہر طرف شرک ہی شرک تھا۔ مذہبی اعتبار سے ایک طرف ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی عروج پر تھی، اور دوسری طرف بت پرستی کا راج تھا۔ یعنی آپ نے جس جگہ پر زندگی گزاری وہاں پر یہ لوگ اللہ کے علاوہ ان ساری چیزوں کی پرستش کیا کرتے تھے، یہ ان کا معاملہ تھا۔ سیاسی اعتبار سے نمرود خدائی کا دعوے دار تھا اور رعایا اس کے سامنے بندگی کا اظہار کرتی تھی اور تمام مراسب بندگی بجا لاتی تھی۔ ابراہیم جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ خود پجاریوں کا گھرانہ تھا، ان کے باپ دادا اپنی قوم کے پنڈت تھے، جو چچا تھے آپ کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ پنڈت تھے۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا مشکل وقت ملا، گھر کے اندر سے بہت مشکلات کا سامنا تھا۔ آپ اندازہ کریں، کبھی سوچیں، ایک بچہ آج کے دور کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آج کوئی بچہ داڑھی رکھ لے اور اس کے گھر والے سیکولر ہوں تو اس بچے کو کتنی مشکلات ہوتی ہیں گھر کے اندر۔ یعنی اس سے کئی گنا زیادہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر کے اندر مشکلات تھی۔ یعنی جو ہی گھر میں داخل ہوتے تھے چچا کے ساتھ اور جو ہے وہ مباحثہ شروع ہو جاتا تھا، معاملات شروع ہو جاتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے موروثی عقائد کو قبول نہیں کیا۔ موروثی عقائد جو آپ کے وراثت میں چلے آ رہے تھے اپنے چچا سے، اپنے والد سے، وہ قبول نہیں کیے، بلکہ حق کی جستجو کی، سچائی کی کھوج لگانے کے لیے غور و فکر کیا، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سورج، یہ چاند اور یہ ستارے جو خود غلاموں کی طرح گردش کر رہے ہیں، اور یہ پتھر کے بت جن کو آدمی خود اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہے، یہ بادشاہ جو ہم جیسے انسان ہیں، آخر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کرے یہ حق کی جستجو میرے اور آپ کے اندر بھی شامل ہو جائے، یہ حق تلاش کرنا۔ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر حق تلاش کرنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ مسلمانوں میں بھی تو اب بہت سے فرقے ہیں نا، کوئی کیا ہے، تو حق تلاش کیسے کریں گے؟ ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والی جستجو مل جائے گی تو ہم پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حق بیان کیا، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ کا حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو آپ یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ سب خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم کے ذاتی اور خاندانی فائدوں کو قربان کرتے ہوئے تمام مشرکانہ تصورات کی جرأت مندانہ دلیری کے ساتھ نفی کی، اور فکر و نظر کے امتحان میں کامیابی حاصل۔ ہر جگہ پر آپ نے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، آپ اور آپ کے گھر والے، آپ کے وطن والے، سب لوگوں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا سلوک کیا، لیکن آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا معاملہ بیان کر دیا سورہ انعام کے اندر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے تو سب سے کٹ کر صرف اس ذات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیا جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ یعنی
آپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہو گئے. یہ نہیں کہ چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جیسے ہمارا رویہ ہے یار جدھر جا رہے ہیں چلو سارے ہم بھی ادھر چلتے ہیں. نہیں، آپ نے کہا سارے ادھر جاتے ہیں تو جائیں، لیکن میں سب سے کٹ کر صرف اللہ کو ہو جاؤں. کیوں؟ مجھے حق سمجھ آ گئی. جس کو حق سمجھ آ جائے اور وہ پھر اسی طرح چلتا رہے، یہ اللہ کو پھر پسند نہیں ہے، اور یہ اسوہ بھی نہیں ہے رسولوں کا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ تھا. اب جو مذہبی شرک تھا وہاں پر، اس کی مثالیں آج آپ کو ہمارے معاشرے میں بھی بہت مل جائیں گی. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا. آپ بت خانے میں داخل ہو گئے، جو ان کا بڑا وہاں پہ بت خانہ تھا، اس کے اندر سارے بتوں کو پاش کر دیا اور بت شکنی کی ایک عظیم سنت کی بنیاد رکھی. کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کا کیا مطلب کچھ درگت بنائی ان کی. اب جب قوم واپس آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے معبودوں کی یہ درگت کس نے بنائی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہے ابراہیم جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہتا ہے، اس کو بلاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. اب ان کو بلایا گیا، پوچھا ابراہیم ہمارے بتوں کی درگت کس نے بنائی؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے انداز میں ان کو کہا کہ دیکھو پوچھ لو ان سے، اگر یہ اپنا حال بتا سکتے ہیں، یہ اپنا ان کو کس نے مارا پیٹا ہے یہ بتا سکتے ہیں تو ان سے پوچھو. تو قوم نے کہا ابراہیم آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ ان سے کہلوانا چاہتے تھے. فوراً قوم سے پوچھا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اللہ کو چھوڑ کر تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کیوں پوچھتے ہو؟ اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر بھی، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان چیزوں پر بھی جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پوچھتے ہو. یہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تمہاری حفاظت کیسے کریں گی بھائی؟ افلا تعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو، سوچتے نہیں ہو؟ آج ہمارے ہاں بھی ذرا معاشرے میں ذرا نظر اٹھائیے، دیکھیے مذہبی شرک یہ موجود ہے یا نہیں موجود؟ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو اللہ کے مد مقابل ٹھہرا دیا یا نہیں ٹھہرا دیا، اور انہی کو نفع نقصان کا باعث سمجھتے ہیں، انہی سے فائدوں کی امیدیں رکھتے ہیں. قرآن نے تو کھول کر بیان کر دیا کہ بھائی قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے، تم ان کی بندگی کرتے ہو. سیاسی شرک کی نفی کیسے کی؟ یہ بھی میرے اور آپ کے لیے بڑی ہدایت کی بات ہے. معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے، معاشرے میں شرک پھیل رہا ہے، معاشرے میں غلط کام پھیل رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ دیکھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اس وقت خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا نمرود، آپ نے اس کی بغاوت کا نعرہ بلند کر دیا اور اس کے دربار میں پہنچ گئے. یہ نہیں کہ صرف میڈیا پر آ کر کہہ دیا چیخ چلا کر، نہیں، اس کے دربار میں پہنچ گئے اور اسے کہا کہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے؟ خدا میرا رب ہے، میرا اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. اب جب نمرود کے دربار میں پہنچے، قرآن مجید نے اس واقعے کو نقل کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر. یہ بڑا پیارا واقعہ ہے. الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، کہ بھلا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت دی تھی، ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا، باتیں کرنے لگا. کیا جھگڑا کیا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے. تو نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. میرے جیسا کوئی بندہ جا رہا تھا، کہا اس کی گردن اڑا دو. اور ایک عمر قید جس کو ہوئی تھی، کہا پھانسی کی سزا ہوئی تھی، اس کو چھوڑ دو. کہا دیکھو اس کی موت تھی، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور یہ بیچارہ بے قصور تھا، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا عقلی جواب بھی دے سکتے تھے، لیکن قربان جائے آپ نے کیسا اسوہ چھوڑا ہے میرے اور آپ کے لیے، دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے. کہ آپ نے کہا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا. تو قرآن کہتا ہے، قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں فبہت الذی کفر، وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، ششدر رہ گیا، اب میں کیا کروں؟ اب یہ تو وہ نہیں کر سکتا تھا نا.
تو خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ بھائی خدا تو نہیں ہے، خدا میرا رب ہے۔ یہ اسوہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو رہتی دنیا تک میرے اور آپ کے لیے موجود ہے۔ اللہ ہمیں اس اسوے کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے، یہ تو فکر و نظر کا امتحان تھا نا، اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت کا امتحان، عمل کا امتحان کیسے لیا؟ وہ نظری اعتبار سے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک سے اعلان برات کر دیا اور توحید کے اقرار کیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں کہ پھول پیش کیے گئے یا دعوتیں آپ کی پیش کی گئی، نہیں، آپ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ والد نے گھر سے نکل جانے کا حکم صادر فرما دیا، کہا بیٹا جان آپ کی اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے، آپ میرے ہی بنائے ہوئے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو میں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا، آپ نکل جائیے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کی محبت اور عیش و آرام کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا۔ یہ تھا اسوہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن مجید میں سورہ مریم کا اس کا ذکر ہے، یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے گا۔ کچھ آیات میں اسکپ کر رہا ہوں، ان کا مطالعہ آپ نے خود کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب چلے گئے تو آپ اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہے کہ اللہ میرے والد کو ہدایت دے دے، اس کو معاف کر دے۔ لیکن جب معلوم ہو گیا کہ والد اللہ کا دشمن ہے اور توحید کی راہ پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کی محبت کو بھی اللہ کی محبت کے سامنے نہ صرف قربان کر دیا بلکہ والد سے اعلان بیزاری کر دی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنوں کو چھوڑنا، بڑا مشکل ہوتا ہے، اور والدین کو چھوڑنا، جو اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت رکھی ہوتی ہے بچے کے دل میں بھی اور والدین کے دل میں بھی، لیکن اللہ کی محبت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کا بھی ذکر ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 114۔ گھر سے اب بے دخل ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جس شخص کو گھر سے نکال دیا جائے وہ شخص باہر بنا کے رکھتا ہے تاکہ اسے معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ سہولیات مل جائیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسی کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے اور توحید کے تصور کے سامنے قومی عصبیت کو پس پشت ڈال کر شرک کرنے والی قوم سے اعلان بیرات کر دیا۔ کہا میں اس قوم میں بھی نہیں رہوں گا جو قوم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے۔ آپ نے اعلان بیرات کر دیا اس قوم کے ساتھ رہنے سے، اور قوم نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے معبودوں کی شان میں گستاخی کی سزا دینے کا فیصلہ کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 68-69 میں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا اور اس کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھینک دیا، بلکہ پھینک کیا دیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود چھلانگ لگا دی۔ جب وہ الاؤ تیار ہو گیا نا تو وہ لے کر آئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب ان کا معاملہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو ڈر جائیں گے، اتنی بڑی آگ دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے خوف کھائیں گے اور واپس آئیں گے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے بزرگ تھے، ولی تھے۔ آپ نے کہا اللہ کی محبت کی خاطر آگ کیا چیز ہے، آپ نے آگ میں بھی چھلانگ لگا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا، نہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگے نہ ابراہیم کو گرمی لگے۔ 26 کے ٹیمپریچر پر سیٹ کر دیا آگ کو، بہترین۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 40-50 دن وہ الاؤ جلتا رہا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اب جب آگ بجھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل خرید، پھر بھی قوم کی مت ماری ہوئی تھی، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی قوم کو سمجھ نہیں آئی، قوم نے پھر بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا۔ تو قوم کی چال تو یہ تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتی آگ کو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے اور توحید کا تصور ترک کر دیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اقبال نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ عقل بڑی حجتیں پیش کر دیتی ہے انسان کو۔ میرے اور آپ جیسا بندہ ہوتا تو کہتا شریعت نے حکم دیا ہے نا کہ جب ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہیں، جان بچانے کے لیے
کوئی پستول رکھ دے، کوئی بندوق رکھ دے تو کیا جی کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے۔ عقل یہ تعویلیں پیش کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی گزر جاؤ۔ ابراہیم نے کہا نہیں، عقل کو پیچھے چھوڑو، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، عشق کے مقام تک پہنچنا بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے پھر اسوہ ابراہیم اپنانا پڑتا ہے۔ ابراہیم نے نہیں سوچا کہ عقل کیا کہتی ہے، کہا کود جاؤ کود جاؤ۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ آگ جلائے گی، یہ تو اندر جا کے پتہ چلا نا کہ آگ نے نہیں جلایا۔ ابراہیم کو پہلے نہیں پتا تھا کہ آگ نہیں جلائے گی، وہ تو اندر جا کے اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم کے لیے چلا، آپ نے تو اپنے آپ کو جلانے کے لیے پیش کر دیا تھا۔ یہ ہے عشق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشق کا کوئی کروڑواں حصہ ہی نصیب کر دے، کوئی کروڑواں حصہ ہی مل جائے تو کیا کہنے، ہماری زندگی بن جائے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی محبت میں، جب آپ نے اللہ کی محبت کے لیے جان لگائی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس آگ کو جو ہے وہ سلامتی والا بنا دیا۔ اب دیکھیے کہ جو قوم نبی کی جان کی دشمن ہو جائے اس سے کسی خیر کی توقع رکھنا یہ بیکار ہے۔ سیدنا ابراہیم نے محض وطن کی محبت اور اس میں رہنے کی سہولیات کی خاطر فاسق قوم کے درمیان رہنا گوارا نہیں کیا، اور خالصتاً اللہ کے بھروسے پر اس کی راہ کی مسافرت اختیار کر۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہیں جی، اور آپ کو میں بتاؤں کہ وطن سے نکل کر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شام، فلسطین، مصر، عرب کے ملکوں میں پھرتے رہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اب یہ باتیں قرآن نے نہیں بیان کی ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس مسافرت کی زندگی میں ان پر کیا کیا بیتی ہوگی۔ دن رات فکر تھی تو یہ تھی کہ لوگوں کو ہر ایک کی بندگی سے نکال کر صرف ایک اللہ کی بندگی میں لایا جائے۔ یہ غم تھا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کرے یہ غم مجھے اور آپ کو بھی لگ جائے۔ اب آپ اندازہ کریں اس خیال کے آدمی کو، جب اس کے اپنے باپ دادا اور اس کی اپنی قوم نے برداشت نہیں کیا تو کوئی اور برداشت کر سکتا تھا؟ کہیں اس کی آؤ بھگت ہو سکتی تھی؟ نہ جانے دیار غیر میں کن کن آزمائشوں سے وہ گزرے ہوں گے۔ یہ قرآن مجید میں نہیں ہے، تاریخ میں شاید ہو لیکن نہیں ہے، قرآن مجید نے ان چیزوں کو نہیں بیان کیا، لیکن بہت مصائب سے گزرے۔ اس طرح ساری جوانی بیت گئی، کالے بال سفید ہو گئے، بڑھاپے میں بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ رب سے دعائیں مانگی، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں پھر علم والا بیٹا عطا کر دیا۔ اب اتنے عرصے بعد جب بیٹا ہوا تو اللہ نے حکم دیا اسے اور اس کی ماں کو مکہ کی بنجر اور ویران سرزمین میں چھوڑ کر آ جائیے، ایسی زمین جہاں پر زندگی برقرار رکھنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وادی ذی ذرہ، قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اب تو خیر وہاں پہ سب کچھ ملتا ہے نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ وہاں جب وہ گئے تھے، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں تھا، تو سیدنا ابراہیم بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت اب بھی جوان تھی۔ اس محبت پر انہوں نے اپنے بیوی اور اکلوتے بیٹے کی محبت کو بھی نچھاور اور قربان کر دیا۔ یہ ہے عمل کی محبت، نچھاور کر دیا۔ یہ نہیں پوچھا اللہ ادھر تو کچھ اگتا ہی نہیں، وہاں تو کچھ ہوتا نہیں، میرے بیٹے کھائیں گے کہاں سے، میری بیوی کیسے زندہ رہے گی، یا اللہ کچھ میرا بھی خیال کر لے، میرے بچوں کا بھی خیال کر لے۔ یہ باتیں ابراہیم نے نہیں سوچی۔ کیوں؟ کہ ابراہیم مقام عشق میں تھے۔ تو وادی غیر ذی ذرہ میں چھوڑنے کا حکم دیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے اور چھوڑ کر آ گئے۔ اور اقبال نے کیا کہا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ابھی بھی امتحان ختم نہیں ہوئے ابراہیم کے۔ وادی ذی ذرہ میں چھوڑ کر واپس آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ابھی کہا کہ ابھی ایک آزمائش اور بھی ہے جو سب آزمائشوں سے بڑی ہے، جس کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور وہ آزمائش یہ تھی کہ بڑھاپے کے اندر اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی خاطر قربان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ آزمائش بھی کر ڈالی گئی، اور اشارہ پاتے ہی وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس کا بھی تذکرہ ہے، سورہ صافات کے اندر
آیت نمبر 102 تا 107. ذرا ان آیات کا ترجمہ کریں گے ایمان کی حلاوت کے لیے. فلما بلغ معه السعی، جب ان کا بیٹا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا. یہ بڑی پیاری عمر ہوتی ہے. اس عمر میں بچے کو کھیلنے کی فکر رہتی ہے. لیکن آپ دیکھیے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اسوہ اس میں آئے گا. قال یا بنی انی ارا فی المنام، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو میرے بیٹے اس پر تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو. اپنے بیٹے سے اس بات پر مشورہ کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جس میں میں نے آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اب اس پر مجھے آپ کی رائے چاہیے، آپ کا خیال چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں. بیٹا بھی تو ابراہیم کا تھا نا. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر دیجئے، پریشان نہ ہو، جو اللہ نے حکم دیا ہے کر دیجئے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے باپ اور بیٹے نے سر تسلیم خم کر لیا، اللہ کی بات کو مان لیا، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ إِن يَا ابراہیم، تو ہم نے آواز دی ہے ابراہیم، قد صدقت رؤیایا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ آپ نے بے شک اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور ہم بے شک احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو بہتر جزا دیں. ابراہیم، یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم سے کی. یہ تھی ابراہیم کی وہ آزمائش. آپ اندازہ کریں اتنی بڑی آزمائش تھی کہ جس پر امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین. بلا شبہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ جو مسلمان ہے نا اس کے لیے بہت قربانی ہے. آج ہمیں تو بائی برتھ یہ چیز مل گئی ہے، ہم سمجھتے ہیں جنتی جنتی ہیں، نعتیں پڑھ لیتے جنتی جنتی جنتی. یہ نعتیں پڑھنے سے سر گھمانے سے جنت نہیں ملے گی. جنت ملے گی اسوہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں چھوڑی ہیں، قضا کی ہیں. 4 نمازیں قضا ہوئی صرف غزوہ خندق کے موقع پر. اے اللہ جن لوگوں کی وجہ سے میری نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے. یہ رسول اللہ نے بد دعائیں کی. آج ہماری نمازوں کی کیا کیفیت ہے؟ معذرت کے ساتھ جو پڑھنے والے ہیں ان کی جماعتوں کی کیفیت آپ دیکھ لیں، جو نہیں پڑھنے والے تو وہ تو چھوڑ دیں نا. وہ بھی کبھی لیٹ ہیں، کبھی درست ہیں، کبھی زور کے ساتھ اثر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کوئی جماعتیں تو بہت مشکل سی ملتی ہیں جو پڑھنے والے ہیں. قرآن مجید میں سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے جنتی اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ نقل کیا نمازیوں کے حوالے سے. بس ضمنی بات عرض کر رہا ہوں. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہ پوچھیں گے، جنتی ان لوگوں سے پوچھیں گے جو جہنم میں چلے جائیں گے کہ بھائی تم لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ ہم تو دنیا میں تمہیں بڑا اچھا دیکھا کرتے تھے. تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم اس لیے جہنم میں آ گئے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اب یہ نماز کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. بھائی ہم کہتے ہیں نہیں پڑھیں گے نماز، کوئی نہیں، ہمیں تو مولوی صاحب نے شعر سنایا، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے. اللہ نے ہمیں اس لیے اللہ کی محبوب کی امت میں بھیجا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو ضائع کر دیں اور اوپر سے لہک لہک کر کہیں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں. اس لیے نہیں بھیجا. خود جان بوجھ کر چھوڑ دیں نماز اور خود سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ڈال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. سوچئے نا ذرا، خود سوچئے
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وظیفہ نماز تھا، وظیفہ. آپ دیکھیں 5 نمازیں تو فرض تھی، تہجد بھی فرض تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، مسجد میں جاتے تو اب جو 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، آپ وضو کرتے تو نفل پڑھتے، آپ کہیں سفر پر جاتے تو نفل پڑھتے، سفر میں کہیں پڑاؤ ہوتا تو نفل پڑھتے، سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد جاتے نفل پڑھتے. پوری زندگی سورج گرہن ہوئی نفل پڑھی، نماز پڑھی، چاند گرہن ہوا نماز پڑھی. آپ کی زندگی کا وظیفہ نماز تھا. آج ہماری نمازیں کہاں ہوتی ہیں؟ اپنی نمازیں دیکھنی ہے، فجر مسجد میں جا کر دیکھیں، معلوم ہو جائے گا کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں. یہ ہماری حالت ہے. ظہر میں ہم دکان پہ ہوتے ہیں، عصر میں دکان بند کرنے پہ لگ جاتی ہے، مغرب بچوں کے ساتھ گزر جاتی ہے، عشاء میں تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ جاتی ہے. تو بھائی یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ ہمیں بزرگوں کی زندگی، انبیاء کی زندگی بیان کرنے سے جو ایمان حاصل ہو، اس کے بعد ہماری زندگی میں عمل کی طرف بڑھ جائے. عملی امتحان ہمارا آج یہ بھی ہے کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں. دیکھیں ہم اپنے تو اسوہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے کہ ہر شے کی، جیسے انہوں نے اللہ کی محبت میں سب کو چھوڑا، ہم بھی اللہ کی محبت میں سب کو چھوڑ کر سب کچھ قربان کریں. اس کے لیے نیند قربان کرنی پڑے تو بھی کر کے نماز با جماعت ادا کریں. اس کے لیے بیوی بچوں کی محبت قربان کرنی پڑے تو کر کے مسجد جائیں، نماز ادا کریں. تب جا کر اللہ کے ہاں محبت ہماری بھی ہوگی، اللہ قبول کر لے تو اس کے شان بے نیازی ہے. ورنہ ہماری جو نمازیں ہیں اور جو معاملات ہیں وہ آپ کو معلوم ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ اسوہ تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. قربانی جو لوگ بھی کرنے والے ہیں ان کو اسوہ ابراہیم بالکل سامنے رکھنا چاہیے کہ جو 1,00,000 1,50,000 2,00,000 5,00,000 کا جانور قربان کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ابراہیم کا اسوہ بھی تو ہونا. جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کیا، ایسے وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے جو قربانی کا عمل ہے، جو قربانی جو ہم کرتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں. قربانی کی حکمت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان قربانیوں کی حکمت کیا ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اب ذرا دیکھیے، یہ سنت ابراہیمی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جتنے سال آپ رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی. ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی صرف حج کے ساتھ ہے. یہ بات غلط ہے. قربانی صرف حج کے ساتھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج 1 سال کیا اور آپ مدینے میں 10 سال رہے، 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 3 قربانیاں کیا کرتے تھے. ایک قربانی اپنی کیا کرتے تھے، ایک قربانی اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کرتے تھے، اور ایک قربانی آپ امت کی کیا کرتے تھے. 3 قربانیاں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کسی کو توفیق دے، جس کے پاس پیسے ہوں تو وہ بھی کم از کم زیادہ قربانیاں کرے. ایک تو کرے ہی کرے جو اس کے اوپر ہے، واجب ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قربانی کر لے، ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کر لے، ایک امت کے لیے کر لے. یہ تو مسنون ہو جائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو گویا قربانی کی جو حکمت ہے وہ سنت ابراہیم کو یاد رکھنا ہے اور زندہ رکھنا ہے. اور یہ عبادت قربانی کی اس عظیم واقعے کی یادگار ہے جب 100 برس کی عمر میں ایک بوڑھا باپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم بھی پھر اس چیزوں کی طرف جائیں. قربانی کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں قربانی کا حکم یہ ہے، سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت کو جو ہے وہ عبادت قرار دیا ہے تاکہ لوگ اللہ کو یاد کریں. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا قربان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی رکھی تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں. اور یہ ہر امت میں تھی کسی نہ کسی ذریعے سے. ہماری جو اس وقت قربانی ہے وہ جانوروں کے ذریعے سے ہے کہ مویشیوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو قرآن مجید میں حکم ہے.
اور اسی طرح سورہ کوثر کے اندر بھی حکم ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے قربانی پیش کیجئے، اس کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجئے۔ اور حدیث میں ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اللہ کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرو۔ یہ کوئی جبر نہیں ہے یا پریشر نہیں ہے کہ اس دفعہ بچے پریشر بڑا ڈال رہے ہیں، بھائی ابا جی بکرا لینا ہی لینا ہے تو بچوں کی خوشی کے لیے لیں۔ یہ دل کی خوشی کی، دل کی رضا کے ساتھ قربانی کریں، اللہ کی محبت میں قربانی کریں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں قربانی کریں۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کی طرف ہاں اس سے بچے بھی خوش ہو جائیں گے، جب بکرا گھر آئے گا تو بچے بھی خوش ہو جائیں گے، بیوی بھی خوش ہو جائے گی، لیکن دل میں یہ ہو کہ میرا رب میرا راضی ہو جائے۔ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، انسان کسی کو نہیں بیان کر سکتا۔ اسی طرح ابن ماجہ اور مسند بن احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وسعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، یعنی نماز عید کی طرف نہ آئے وہ، یعنی اس سے ایک سخت بات مراد ہے کہ یعنی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یعنی اس کے پاس وسعت بھی تھی، وہ قربانی کر بھی سکتا تھا، لیکن اس نے قربانی نہیں کی، تو اب اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کیسا مسلمان ہے، اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ پھر دیکھیں اس کی فضیلت کیا ہے، قربانی کی فضیلت۔ ایک تو حکم ہے، واجب ہے جس پر اس نے کرنی ہے، اور وہ کرے گا تو دل کی خوشی سے کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا۔ اب اس پر فضیلت، اس پر اجر کیا ہے، اس کو بھی ذرا دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے ہر جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ تو صحابہ نے پوچھا پھر اون میں کیا اجر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اون کے ہر ریشے کے عوض ایک نیکی، اون کے ہر ریشے کے عوض ایک نیکی۔ تو کتنی بنے گی ہم شمار نہیں کر سکتے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت عمل ہے، بڑا عمل ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے چاہیے۔ کچھ قربانی کے موٹے موٹے مسائل، باریکی مسائل میں پچھلی مرتبہ بھی جب بیان کیا تھا تو عرض کیا تھا کہ ہمیں اس سلسلے میں علماء سے رابطے میں رہنا چاہیے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کے مسائل کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں علم نہیں ہوگا تو ہم تو اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم جو ہے وہ کچھ اور کر بیٹھے۔ تو مسائل کا علم ہونا چاہیے، موٹے موٹے میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ کسی کو کوئی مسئلہ پیش آئے، کسی عالم کا نمبر پاس ہو، ان کو فون کر کے ان سے پوچھ لیں کہ جی یہ مسئلہ پیش آ گیا، اب کیا کریں۔ مسائل قربانی، سب سے پہلا مسئلہ، ہر صاحب حیثیت مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے۔ صاحب حیثیت کون ہے جی؟ جس کے پاس جو صاحب نصاب ہے وہ صاحب حیثیت ہے، اور اس سال کا نصاب ہے 46,000 روپے۔ 46,000 روپے سے زیادہ کسی کے پاس نقدی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، یا ان چاروں کا مجموعہ ملا کر اس سے زیادہ رقم ہے، قربانی کے دن جو 3 دن ہے ان دنوں میں کسی وقت بھی اتنی رقم جمع ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ باقی اس کے اندر کوئی ذیلی مسائل ہوں گے تو انشاءاللہ پروگرام کے بعد ہمارے پاس محترم بیٹھے ہوئے ہیں قاری صاحب، ان سے ہم مسائل پوچھ بھی سکتے ہیں مزید بھی۔ دوسری بات، ذی الحجہ کے چاند کے طلوع ہونے سے لے کر جو شخص قربانی کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ناخن اور بال نہ تراشے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ مسنون عمل ہے، فرائض میں نہیں ہے، کریں گے تو اس پر ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے، یعنی اس کو کچھ مسائل ہیں، تو اس کی قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ نہیں ہوگا کہ اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، لیکن مسنون ہے، بہتر ہے، اگر ہم کریں تو ہمیں اس پر اجر ملے گا۔ نمبر 3، قربانی فربہ
صحت مند اور عیب سے پاک جانور کی پیش کرنی چاہیے۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے 4 جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو جائے، دوسرا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، تیسرا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، چوتھا اتنا دبلا کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، مریل سا ہے، اس کی بھی قربانی نہیں لگتی ہے۔ اسی کہنا یار سستا مل رہا، نہیں، سستے تے نہیں جانا، 2-4 ہزار روپے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جب جہاں 40-50 لگا رہے ہیں وہاں 60 بھی لگ جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، 70 بھی لگ جائے گا، لیکن اچھا جانور لیں، فربا موٹا تازہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ 15 لاکھ کا لو، نہیں، لیکن اچھا ہو، دکھنے میں اچھا لگے، اس میں سے کوئی 2-4-5 من گوشت نکلے، یعنی یہ اچھا جانور ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بکری، دمبا، بھیڑ 1 سال کی، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے تو اس کی قربانی ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو مسنا یعنی بکری وغیرہ 1 سال کی عمر کی، گائے 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کی عمر کے سوا قربانی کا جانور ذبح نہ کرو، سوائے اس کے کہ اگر تمہیں ایسا جانور نہ ملے تو تم 1 سال سے کم عمر کا دمبے کا بچہ ذبح کر لو، وہ چاہے 6 ماہ کا ہی ہو۔ اب اس حدیث کی تشریح میں پھر علماء نے یہ بات بیان کی کہ وہ دمبا ایسا ہو کہ اگر 1 سال کے دمبوں میں اس کو کھڑا کیا جائے تو 19-20 دا فرق لگے، اے نہ لگے کہ وہ دمبا ایڈا ہوئے تو دمبا ایڈا ہوئے، اس طرح کا نہ ہو، 19-20 دا فرق ہوئے تو پھر اس دمبے کی بھی قربانی لگ جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے حدیث کا ظاہر، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اس کے اوپر مسائل، اس لیے علماء یہ کہتے ہیں ایک ہے حدیث کو جمع کرنے والے جن کو ہم محدثین کہتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جو ان احادیث سے مسائل نکالنے میں، ان کو ہم فقہا کہتے ہیں۔ تو فقہا جو بات کہیں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگی۔ ایک تو ظاہر ہم نے پکڑ لیا، اب ہم جا کر جناب 6 ماہ کا دمبا لے کے ذبح کر لیں، قربانی نہ ہو، کیوں؟ بعد میں پتہ چلے کہ جی اس حدیث کا صحابہ نے ایسے سمجھا تھا کہ وہ دمبا جب 1 سال کے بکروں میں یا دمبوں میں کھڑا کیا جائے تو پتہ چلے کہ ان جیسا ہی لگ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں تھوڑی تھوڑی سیکھنی چاہیے۔ گائے، بھینس اور اونٹ کی قربانی میں 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان 7 افراد کا بظاہر ان 7 افراد میں کوئی حرام میں ملوث نہ ہو، بظاہر یعنی حرام میں سودی بینکنگ میں کام نہ کرتا ہو، پتہ ہے بھائی بینک میں ملازم ہے، اس کی انکم حرام ہے اور اس کو ہم نے حصے میں ڈال دیا ہے، اب باقیوں کی قربانی بھی ضائع ہوگی، اس کا احتیاط کرنی۔ بظاہر نمازوں کو چھوڑنے والا نہ ہو، بظاہر کبھی چھوٹ جاتی ہو، بندہ بشر ہے، کوئی غلطی کوتاہی میں، بظاہر بڑے بڑے گناہوں میں ملوث نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھ کے 7 افراد کے ساتھ جو ہے وہ ایک قربانی ان بڑے جانوروں میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ مزید چھوٹے چھوٹے مسائل انشاءاللہ بعد میں موقع دیں گے آپ کو سوال کرنے۔ ضروری یہ ہے کہ جانور عید کی نماز کی بعد ذبح کیا جائے، اینی بھی جلدی نہیں پانی کہ جناب عید کی نماز پڑھی نہیں تو چلو بھائی ذبح کر دو، نہیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد، ہاں یہ آپ کوشش کریں کہیں ایسی جگہ پہ پڑھ لیں جہاں جلدی عید کی نماز ہوتی ہے، آپ کو زیادہ جلدی ہے، اور کیونکہ مسنون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کے آ کے جانور ذبح کر کے اس کے کچھ گوشت سے اپنے دن کا آغاز کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص ایسے کرنا چاہتا ہے تو کسی ایسی جگہ پہ عید کی نماز پڑھے۔ ویسے بھی عید الاضحیٰ جلدی پڑھنی چاہیے، آج کل تو گرمی ہے، لیٹ کریں گے تو گرمی نال ہی بندے ادھے قربان ہو جان گے، تو جتنی جلدی پڑھیں گے وہ جلدی پڑھ کے آ کے اپنی قربانی کریں اور اس کے گوشت سے جو ہے وہ اپنے دن کا آغاز کریں، لیکن عید والے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ جانور کو تیز چھری سے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، یہ بھی مسنون عمل ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ احادیث بھی لکھی آ رہی ہیں، یعنی یہ جو مسائل ہیں ان حدیث سے اخذ کیے گئے۔ تیز چھری سے کیوں؟ تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ ہمارا دین ہر چیز کے لیے جو ہے وہ معتدل رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے، اس لیے کہ انسان کو جب وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے گا تو ایک شوق پیدا ہوگا کہ جیسے میں یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، اور اسے یہ بھی احساس ہوگا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بڑا کام کیتا تھی۔ یہ بھی تب پتہ چلے گا نا جب اپنے ہاتھ سے چھری چلائے گا کہ بیٹے کو لٹانا اور اس پر چھری چلانا کتنا مشکل ہے، یہ آسان نہیں تھا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔
عید الاضحیٰ کے روز قربانی کے گوشت سے پہلے کچھ نہ کھانا مسنون عمل ہے، یعنی یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ انسان کوشش کرے کہ اسی گوشت سے جو ہے وہ اپنے دن کا آغاز کرے۔ مستحب یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، یہ مستحب ہے، ایک فقراء کو، ایک رشتہ داروں کو اور ایک اپنے لیے، یہ مستحب ہے۔ لیکن سارا بھی آپ رکھ سکتے ہیں، سارا تقسیم بھی کر سکتے ہیں، اور سارا جو ہے وہ دوستوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم 3 حصے ہی کریں، ایک اپنے لیے رکھیں، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھیں، اور ایک ہم عام پبلک میں جو فقیر فقراء لوگ ہیں ان تک گوشت پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام مانگنے ہیں، ان کو بھی دیں، ایک وہ لوگ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، ان کے گھروں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے تو کوشش کریں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان تک گوشت پہنچایا جائے، تاکہ وہ لوگ بھی عید کے دن کم از کم گوشت کھائیں، یہ بھی نیکی ہے، اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ ہاں البتہ یہ نہ ہو کہ جیسے ہمارے ہاں لاہور میں میرے ایک دوست فریزر کے فیکٹری میں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے میں 40% فریزر کی سیل بڑھ جاتی ہے۔ بھائی ذبح کرو تے بکرے نے پورا ہی سٹو فریزر وچ۔ چلو لاہور وچ تو پھر ایک مسئلہ ہے نا، ادھر کتے گدے ذبح ہو رہے ہیں، چلے ان کے لیے تو پھر کسی ضمن میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ بہتر یہ تقسیم کریں، رکھیں اپنے لیے ضرور، لیکن یہ یاد رکھیں کہ گوشت جتنا دیر ہوتا ہے اس کی وہ غذائیت کم ہو جاتی ہے، اس لیے تقسیم کریں۔ جو رب پورا سال کھلاتا رہا ہے وہ پھر بھی کھلائے گا، وہ پھر بھی کھلائے گا۔ ہاں 2-3 دن دبا کے کھائیں، باقی دوستوں کو، رشتہ داروں کو، لوگوں کو کھلائیں، اللہ انشاءاللہ پورا سال بھی کھلاتا رہے گا۔ 10 سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ ایام تشریق ہیں، ان میں روزے رکھنا منع ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے اللہ کو یاد کرنے کے دن ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان دنوں میں کھانا پینا ہے، دوستوں کے ہاں جانا ہے، ایک دوسرے کی دعوتیں کرنی ہے، یہ بھی ہمارا المیہ ہے۔ اب عید کے دن ہم سوئے رہتے ہیں اور عید کے علاوہ دن ہم منا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بسنت منائی جا رہی ہے جی، بڑا اس میں ہلا گلا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن عید والے دن مزے سے سوئے ہوئے ہیں۔ عید والے دن ایک دوسرے کے ہاں جائیں، دوستوں کو بلائیں، کچھ سیلف کوکنگ کریں، کچھ باہر فیملی کو لے جائیں، گھمائیں پھرائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب دی ہے، اس کو کریں۔ یہ ہمارے ہاں ہمارے بچے، ہمارے بیویاں قیدی نہیں ہیں، ان کو لے کے جائیں فیملی میں، ادھر ادھر کہیں باہر گھمائیں پھرائیں، کچھ باہر لے جا کر سیلف کوکنگ کریں۔ یہ بعد میں خواتین کی طرف سے سوال آتے ہیں کہ ہمیں تو گھر میں قیدی بنا کے رکھا ہوتا ہے، پورا سال ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں، اور واقعی ٹائم نہیں ہوتا، ہماری جو لائف بزی لائف ہو گئی ہے، تو اس کو ذرا ان دنوں میں خصوصی طور پر ہم تھوڑی توجہ کر لیں گے تو پورے سال کی ادائیگی ہو جائے گی۔ کچھ اعتراضات ہیں جو ہماری ہاں قربانی پر کیے جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ جی قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہے، اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 برس قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کی، تو صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے جو کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی قربانی وسائل کا ضیاع ہے، ایک دن میں اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، جانوروں کی کمی ہو رہی ہے، اور جو ہم اتنا پیسہ ضائع، وہی پیسہ ہمیں صدقہ خیرات کرنا چاہیے، عورتوں کی شادی نہیں ہو رہی، جہیز بنا کے دینا چاہیے۔ کچھ ہمارے ہاں سیانے لوگ بھی تو ہے نا جو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، تو اس کا جواب بھی سنیے۔ حج یا قربانی کے لیے جو رقم ہے اس سے خدمت خلق نہیں ہو سکتی، خدمت خلق کے لیے اور چیزیں ہیں۔ دیکھیں حج اور قربانی یہ اللہ کے حقوق ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے کہ حقوق العباد کو حقوق اللہ کی کاسٹ پر ادا کیا جائے، کوئی بھی حکم کسی دوسرے حکم کی کاسٹ پر نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ صدقہ کریں، آپ زکوٰۃ دیں نا، ان کو صدقہ کریں، خیرات کریں، صدقات نافلہ ہیں۔ صرف پنڈی گھیب کے لوگ اور تاجر صحیح زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو پنڈی گھیب کیا پوری ہمارے ضلع کے اندر کوئی شخص فقیر نہ بچے، دیتے ہی نہیں ہیں۔ کئی تاجر ایسے ہیں، حضرات ایسے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے تجارت کی تیزی تجارت ہے، زکوٰۃ ہے۔ مولوی جو مسئلہ بیان کرے اسے کہتے ہیں اس کو اپنی مسجد سے ہی نکال دو، یہ تجارت پر زکوٰۃ بیان کرتا ہے، اس کو مسجد میں جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تاجروں پر بھی زکوٰۃ ہے، دیتے نہیں ہیں، اور زکوٰۃ ہے، صدقات نافلہ ہیں، آپ صدقات دیں، ان لوگوں کی مدد کریں، جہیز فنڈ بنا لیں کچھ، اس سے مدد کریں ان کی، لیکن یہ نہیں کہ اب قربانی واجب ہے اس کو چھوڑ کے آپ یہ نہیں کر سکتے، کسی حکم کو کسی دوسرے حکم کی کاسٹ پر ادا نہیں کر سکتے۔
یہ جو زیادہ سیانے ہیں وہ پھر ہمیں کہیں اور ہی لے جائیں گے. تو یہ کچھ اعتراضات ہیں، اور بھی بہت سے ہیں، لیکن انشاءاللہ اب کیونکہ جمعے کے خطبے بھی ہوں گے ان میں یہی باتیں آئیں گی انشاءاللہ بار بار. قربانی کی روح کیا ہے اس کو سمجھیے. یہ 2-3 آخری باتیں ہیں، ان کو سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کی روح ہے تقویٰ. یہ بہت اہم ہے. قرآن مجید میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کو ان کا خون پہنچتا ہے. اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. یہ جو اندر چیز ہے یہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے. کس کی محبت میں کر رہا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا، یہ جانور کس کی محبت میں قربان کر رہا ہے؟ بیوی کی محبت میں کر رہا ہے، بچوں کی محبت میں کر رہا ہے، یا اللہ کی محبت میں کر رہا ہے؟ اللہ یہ دیکھیں گے، اور وہ یہاں سے ہے. میں اور آپ کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. وہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ قربانی میں کس کے لیے کر رہا ہوں. وہ یہاں سے اللہ کو معلوم ہے یا اس شخص کو معلوم ہے کہ وہ کس کے لیے کر رہا ہے. تو قربانی کی روح تقویٰ ہے، اور تقویٰ والے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے. اس لیے وہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو 7 لوگ ہوں وہ بھی بظاہر حرام کاموں میں ملوث نہ ہوں، وہ بھی متقی ہوں، نیک ہوں، بظاہر نظر آئیں. باقی دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے. اقبال نے کہا نا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اللہ کی محبت نہ ہو، یہ دیکھنے کا شوق نہ ہو، تو پھر انسان نماز تو پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن ہی بس اوپر نیچے ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی محبت میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کے اور لذت ہوتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بھی وہی عزت والے ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں، تقوی والے ہیں. اور اللہ کے ولی بھی وہی ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تقوی ہے کیا اس کو سمجھ لیجئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ ابی تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کبھی کسی جنگل میں گئے ہیں جہاں کا یہ جھاڑیاں وغیرہ ہوں؟ تو کہا ہاں میں گیا ہوں. تو پوچھا کیسے گزرتے ہیں؟ کہا میں وہاں سے گزرتا ہوں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے تاکہ کسی جھاڑی میں نہ الجھ جائیں، تو میں وہاں سے ایسے گزرتا ہوں. تو ابی ابن کعب نے کہا فرمایا کہ امیر المومنین یہی تقوی ہے. یہ دنیا اس کے اندر خواہشات کی جھاڑیاں ہیں، ان جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچانا اللہ کا تقوی ہے. کہیں پر گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، کہیں پر خواہشات کی جھاڑیاں ہیں. ان گناہوں کی جھاڑیوں سے بچا لے گا انسان اپنے آپ کو تو اس کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے گی. اللہ ہمیں یہ تقوی پیدا کرنی. قربانی کی روح کیا ہے جی؟ تقوی. قربانی کا حاصل کیا ہونا چاہیے؟ قربانی کا حاصل یہ ہے جی، اپنی ہر خواہش کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دیا جائے. اپنی ہر خواہش کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دینا. قربانی پیش کرتے وقت جب ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں قربانی کی دعا کے اندر، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو گویا اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے، نمبر 1. نمبر 2، ہر وقت مال اور جان اللہ کی رضا کے لیے لگانے کو تیار رہیں گے. اور نمبر 3، اپنی عزیز ترین شے کو بھی اللہ کی راہ میں لگانے سے دریغ نہیں کریں گے. یہ جب ہم ذبح کر رہے ہوتے ہیں نا، اس دعا کے اندر یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ 3 کام ہم کر رہے ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو قربانی محض ایک رسم ریچول ہے یا گوشت کھانے کا سالانہ تہوار ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اگر یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، ہر وقت مال اور جان اللہ کی راہ میں لگانے کی کو تیار رہنا، اور اپنی عزیز ترین شے کی اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اگر یہ پیش نظر نہیں ہے تو پھر گوشت تو کھانے کا تہوار ہو سکتا ہے سالانہ، یہ اللہ کی راہ میں بس ایک رسم رہ گئی ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں. سب باقی ہیں تو باقی نہیں. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اللہ ہمیں یہ قربانی کا حاصل جو ہے یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آخری بات یہ قربانی کی دعا ہے، اس کو ہم یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں کریں گے تو ہم آپ کو لکھی ہوئی دے دیں گے انشاءاللہ.
اس کو جب آپ قربانی جو لوگ کرنے والے ہیں وہ ضرور لیں. جب قربانی کریں گے تو یہ دعا مسنون دعا ہے، ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے. اس دعا کو آپ نے پڑھ کے اپنی قربانی کا آغاز کرنا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ واللہ اکبر. یہ دعا ہے، مسنون دعا ہے. اس دعا کو آپ نے یاد کرنا ہے. نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کو لکھی ہوئی دے دیں گے. آپ اس کو اس وقت دیکھ کے پڑھیں لیکن دل کی گہرائیوں سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا ہے قربانی کے حوالے سے، اسوہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ذوالحجہ کے فضائل، اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.